لما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساعته۔ اللہ فرماتے ہیں جنات کو حضرت نے تعمیر پر لگایا، وہ لگے ہیں کام میں، لگے ہیں تعمیر میں۔ اور سیدنا سلیمان علیہ السلام ایک لکڑی کے اوپر سہارا لگا کر کھڑکی میں کھڑے ہو کر ان کی نگرانی فرما رہے ہیں۔ جن لگے ہوئے ہیں کام میں، سلیمان علیہ السلام نگرانی فرما رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے وہیں پر موت کا فیصلہ ہو گیا، کیونکہ قرآن کہتا ہے جب موت کا وقت آ جائے لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، ایک لمحہ بھی موت آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، موت تو اپنے وقت پر ہی آتی ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں، لاٹھی اور لکڑی کے اوپر ٹیک لگا کر کھڑے ہیں، جنات کام کر رہے ہیں، مستری بھی جن ہیں اور مزدور بھی جن ہیں، لگے ہوئے ہیں تعمیر کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ما دلهم على موته الا دابة الارض تأكل من ساعته، وہیں پر موت کا فرشتہ آیا، حضرت کی روح مبارک کو نکال کر چلا گیا۔ حضرت کا وجود مقدس اسی لکڑی کے اوپر ٹیک لگا کر کھڑا ہوا ہے۔ جنات کہتے ہیں یار پہلے تو کبھی حضرت چلے جاتے تھے، اب تو رات دن کھڑے نگرانی کر رہے ہیں، وہ تو ڈر کے مارے لگے ہوئے ہیں کام پر، کہیں حضرت سزا نہ دے دے، کہیں زنجیروں میں جکڑ کر ہمیں ختم نہ کر دے۔ آج تو بندہ کہتے ہیں نا میرے جن تابع ہیں۔ بعض لوگ تو اپنے مریدوں کو خوب پمپ کرتے ہیں، کہتے ہیں جنہ دی پوری فوج تابع، اور گھر والی تابع ہوئے نہ ہوئے، جنہ دی پوری فوج تابع۔ جن ہر کسی کی تابع نہیں ہوتے، اتنے ویلے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات فرمایا آج رات میں نے ایک جن کو پکڑ لیا، میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس کو ستون سے باندھ دوں اور صبح تم بھی دیکھو، لیکن پھر میں نے کہا نہیں، جن تو میرے بھائی سلیمان کے تابع تھے، میں کیوں تابع کروں؟ ایک پکڑا اللہ کے نبی نے، وہ بھی چھوڑ دیا، اور میں کہوں جی میرے بڑے جن تابع نے، سب بکواس جھوٹ مانتے ہیں، کوئی جن کسی کے تابع شابع بولو۔ ہاں اتنی بات ہے کہ بندہ پورا شیطان بن جائے، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، پھر قرآن کہتا ہے جن جو شیطان ہے نا وہ اپنے شیطان دوستوں کے بعد آتے جاتے رہتے ہیں، دوستی ہو جاتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطانی سے بچائے۔ سنیے اللہ کہتے ہیں فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَاعَتِهِ۔ حضرت لاٹھی کے اوپر لکڑی کے اوپر ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے ہیں، جن کام کاج میں لگے ہوئے ہیں۔ بادشاہ ابھی تو کہیں جاتے بھی کوئی نہیں ہے، ہمارے سر کے اوپر کھڑے ہو گئے ہیں، کام خوب کرو ورنہ جکڑ دیں گے۔ وہ ڈر کے مارے کام پہ لگے ہوئے ہیں، حالانکہ حضرت تو وفات پا چکے ہیں۔ لاٹھی کو نیچے سے دیمک لگ گئی۔ اللہ کہتے ہیں دابۃ الارض تاکل من ساتا، وہ لاٹھی کو دیمک نے چاٹ لیا، اس لکڑی کو دیمک نے کھا لیا، لکڑی کا کیڑا وہ لگ گیا اور اس لکڑی کو کھانے لگ گیا۔ فلما خر، جب وہ لکڑی کھوکھلی ہو گئی، حضرت سلیمان کا وجود مقدس نیچے گر گیا۔ جب حضرت کا وجود نیچے گرا تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، تب جا کر جنوں کو پتہ چلا کہ حضرت کی وفات ہو گئی ہے۔ اے لوگوں سنو، یہ کس کا وجود لکڑی کی ٹیک پر کھڑا تھا؟
اور کس کا وجود آج نیچے گر گیا ہے؟ یہ وہی میرا سلیمان تھا۔ ہوا کو اشارہ کرتا، ہوا چل پڑتی، زمین سے تانبے کا چشمہ بہ رہا تھا۔ جنات کو حکم کرتا، جن اس کتابیں ڈر کے مارے کام میں لگ جایا کرتے تھے، انسانوں کو حکم کرتا، وہ تابع ہو جاتے۔ زمین سے معدنیات کو حکم کرتا، جنات نکال کر وہ باہر لے آتے۔ اوے لوگوں، پرندوں کی بولیاں بھی جانتا تھا۔ اوے لوگوں، انسانوں اور فرشتوں پر بھی حکومت کرتا تھا۔ لیکن موت ایسی چیز ہے، موت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسا کر دیا کہ لکڑی کو جب دیمک نے کھا لیا، حضرت کا وجود نیچے گر گیا۔ اللہ کہتے ہیں دو باتیں سمجھ میں آ گئی لوگوں۔ پہلی بات، جن غیب نہیں جانتے، اللہ کانوا یعلمون الغیب، اگر جنات بھی غیب جانتے ہوتے، اس مشقت کے اندر مبتلا نہ ہوتے۔ حضرت کی وفات ہو گئی ہے اور جن مزدوری اور کام پر لگے ہوئی ہیں۔ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آ گئی، کل نفس ذائقۃ الموت، جب سلیمان جیسا نبی اور بادشاہ وہ دنیا میں نہیں رہا، اور دنیا میں باقی کون رہنے والا ہے؟ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ساری کائنات کو فنا ہے، بقا ہے تو صرف کس کو بقا ہے؟ اجل نے کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے کہ رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، لو کانت الدنیا تدوم لواحد، لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا۔ اوے لوگوں، اگر اس دنیا میں کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہتے۔ جب 63 سال کے بعد پیارے نبی یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے، معلوم ہوا دنیا میں کسی کو بقا نہیں، دنیا میں ہر ایک کو فنا ہے، بقا ہے تو صرف کس کو ہے؟ اللہ میں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وجاءت سکرۃ الموت، اللہ کریم کہتے ہیں او چلنے والے انسان، او پھرنے والے انسان، او دوڑنے والے انسان، او خطیب بولنے والے انسان، اور پہلوان کشتیاں کرنے والے انسان، اور مالدار مال جمع کرنے والے انسان، اور جائیدادوں کے مالک، اور زمینوں کے مالک، یہ ملک میرا ہے، یہ پلاٹ میرا ہے، یہ فلاں چیز میری ہے، تو سن لے جات سکرۃ الموت، موت کی تلخیاں آنے والی ہیں، موت کی سکرات آنے والی ہیں۔ یہ وہ دن ہے جس سے تم بھاگا کرتا تھا۔ کئی لوگ جا رہے ہیں ٹیسٹ کروانے، کیوں جی بیمار ہو؟ نہیں، میں نے کہا ٹیسٹ کروا لوں، کوئی پتہ نہیں ہوتا، بعض دفعہ کوئی خفیہ بیماری لگ جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس لیے ٹیسٹ کروانے آیا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک ما کنت منہ تحید، جس سے بچنے کی لاکھ کوششیں کرتا تھا، آج وہ دن آ گیا ہے۔ اب بلا ڈاکٹروں کو، آج بلا حکیموں کو، قرآن کہتے ہیں کلا کلا، ہرگز نہ کوئی ڈاکٹر کام آئے گا، ہرگز نہ کوئی حکیم کام آئے گا۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، یہاں تک کہ روح میرے فرشتے کھینچیں گے، کھینچ کے
ہنسلی کی ہڈی تک لے آئیں گے، یہاں تک ہنسلی کی ہڈی ہے، ہنسلی کی ہڈی تک میرے فرشتے لے آئیں گے، پاؤں کی جانب سے روح کھینچنا شروع کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ، پتہ ہے فرشتے روح کو پاؤں کی جانب سے کیوں کھینچتے ہیں؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، کہا اس لیے کھینچتے ہیں تاکہ انسان اپنی بے بسی کو آنکھوں سے دیکھتا رہے۔ پاؤں میں روح ختم ہو گئے، باقی وجود میں ہے، ٹانگوں میں ہے، ہاتھوں میں ابھی ہے، ابھی آنکھوں میں ہے، دیکھ رہا ہے، کان ابھی چل رہے ہیں، سن رہا ہے، پاؤں میں نہیں ہے۔ بھاگنا چاہے تو بھاگنا، اللہ کہتا ہے بھاگ رہا، کہاں جائے گا؟ تیرے پاؤں میں جان پہلے نکال لی ہے کہ تاکہ تو اپنی بے بسی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہے۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ میت کی آنکھیں کھلی کیوں رہ جاتی ہیں؟ آپ نے بھی دیکھا ہوگا لوگ بند کرتے ہیں، دبا دبا کے بند کرتے ہیں، اور اگر کسی کی اس وقت بند کرنا رہ جائے تو بعد میں کھلی رہ جاتی ہیں، بند نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں جی وقت پہ نہیں کی گئی نا، اب کھلی رہ گئی۔ کہ یا رسول اللہ میت کی آنکھیں کھلی کیوں رہ جاتی ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا چونکہ اوپر والے حصے میں روح ابھی ہوتی ہے، اور موت کا فرشتہ روح کو کھینچتا ہے اور کپڑے میں لپیٹ کر اوپر چڑھتا ہے، اور یہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جان ختم ہو جاتی ہے، بس کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے، اب ہمت نہیں رہتی، اتنی سکت نہیں رہتی کہ آنکھیں دوبارہ مل سکیں آپس میں، جان جو چلی گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، جب روح ہنسلی کی ہڈی تک پہنچ جائے گا پھر کہنے والا کہے گا، پھر پوچھنے والا پوچھے گا من راق، کوئی ہے دم کرنے والا؟ کسی دم کرنے والے کو بلاؤ، سانس لینے کی کوشش کر رہا ہوں، سانس نہیں لیا جا رہا، ہمت کر رہا ہوں، سانس نہیں چل رہی، بلاؤ کسی دم کرنے والے کو بلاؤ۔ اللہ کہتے ہیں لوگ بھاگ رہے ہیں، حکیم کو بلائیں، مولوی کو بلائیں، دم کرنے والے کو بلائیں۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، تم لے آؤ دم کرنے والوں کو، یہ چارپائی پہ پڑا سمجھ گیا ہے جدائی کا دن آ گیا ہے، یہ سمجھ چکا ہے اب دم درود اثر نہیں کرے گا، اب حکیم کی دوائی اثر نہیں کرے گی، آج جدائی کا دن آ گیا ہے، آج چلنے کا دن آ گیا ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، آج بھاگنے والا پہلوان پنڈلی کے ساتھ پنڈلی جوڑ دی گئی ہے، آج اٹھنے کی ہمت کوئی نہیں ہے، چلنے کی طاقت کوئی نہیں ہے۔ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، آج رب کی طرف جانے کا دن آ گیا ہے، آج بھاگنے کا دن آ گیا ہے۔ بھاگ اگر کہیں بھاگ سنتا ہے، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کہاں جائے گا بھاگ کر، کدھر جائے گا بھاگ کر؟ موت نے جو آ کر دبوچا، آج تیرے بھاگنے کی ہمت ختم ہو گئی، آج سب کچھ چھوڑ کر تو نے زمین میں چلے جانا ہے۔ ملے خاک میں اہل شام کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شام کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے۔ کتنے بندوں سے ہم پوچھتے ہیں آپ کی رہائش کدھر ہے؟ وہ کہتا ہے وہ جی ہم فقیر آدمی ہیں، کبھی کہاں کبھی کہاں، ہماری کوئی خاص رہائش نہیں۔ شاعر کہتا ہے مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے، میں آج یہاں کل وہاں، اب کا کیوں نہیں جاتا، اب ایک جگہ پہ کیوں آ گیا ہے۔ ملے خاک میں اہل شام کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے، وہ یہ نامور بے نشان کیسے کیسے،
زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے تجھ کو کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں سب کچھ ہونے کے باوجود ایسے تجھے اٹھا کر لے جایا جائے گا، کوئی تجھے چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ تو سمجھتا ہے میں نہیں ہوگا تو نظام کیسے چلے گا؟ میں سمجھوں اگر میں نہیں ہوگا تو مسجد حیدر کرار نعوذ باللہ معاذ اللہ ویران ہو جائے گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نہ ہوں، آپ نہ ہوں، اور آ جائیں گے۔ شاعر کہتا ہے حسینوں کے ڈیرے بھی گلزار ہوں گے، رئیسوں امیروں کے دربار ہوں گے۔ حسینوں کے ڈیرے بھی گلزار ہوں گے، رئیسوں امیروں کے دربار ہوں گے، اور پرآلے تماشا سے بازار ہوں گے۔ ہمارے لیے سب بیکار ہوں گے، ہمیں کیا ہے جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ اوپر قبر پہ میلے بھی لگ جائیں، قبر کے اوپر دربار بھی سج جائے، بازار بھی آباد ہو جائے، ہر کسی کے دربار بھی آباد ہو جائے، سب کچھ آباد ہو جائے، ہمیں کیا ہے تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ میرے ساتھ قبر میں تو دوسرا کوئی نہیں ہوگا، میں اکیلا ہی رہوں گا۔ اس لیے آخری نصیحت وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ میرے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسا ہو جا جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے۔ ہم یہاں پہ نمازی میں نماز پڑھنے آتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ بندہ کوئی نیا آیا جی، 2 دن آیا 3 دن چلا گیا۔ کن فی الدنیا کأنک غریب، جیسا کوئی مسافر مہمان آتا ہے 2 دن ٹھہرتا ہے پھر چلا جاتا ہے، ایسے دنیا کے اندر رہو۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، او عابر سبیل، مسافر تو پھر 2-4 دن رہتا ہے، تم راہ گزر بن کر رہو۔ جیسے بندہ باہر نکلا، درمیان میں روڈ آ گیا، پار کر کے نکل جانا ہے، راہ گزر بن کر رہو۔ دنیا میں کسی نے ہمیشہ، پنجابی کا شاعر کہتا ہے روے ماں سکندر دی آنکھیں بوڑ گیوں تو بیڑے نو، بچ قبر دے لا کے ڈیرے چھوڑ گیوں تو بیڑے نو، قرآن بچوں آواز آوے مائی چھوڑ دے جھگڑے جھیڑے نو، اتے لکھاں سکندر پے تو سدے سے سکندر کیڑے نو۔ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، اگر دنیا میں کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہتے۔ 63 سال کے بعد پیارے نبی دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ سلیمان علیہ السلام جیسا نبی اور بادشاہ دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا، معلوم ہوا دنیا میں کسی کو بقا نہیں، سب کو فنا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔